لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ الحمدللہ عز و جل لاکھوں لاکھ زائرین عمرہ شریف حج شریف کرنے کے لیے عرب شریف میں داخل ہو رہے ہیں۔ حجاز مقدس کی سرزمین ہے جہاں پر میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روضہ انور موجود ہے۔ خم ہو گئی پشت فلک استان زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ طیبہ ہے ہمارا۔ اسی چینل کے ساتھ آپ جڑے رہیے گا۔ اگر کسی نے ابھی تک ہمارا نوری رضوی میڈیا چینل سبسکرائب نہیں کیا، فالو نہیں کیا تو اس کو فالو کر لیں، فیس بک پر، یوٹیوب پر جا کر اس کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی بہترین اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں گی۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نسبت ہی بڑی چیز ہے، لیکن اب کیا کریں، وہاں پہ جو لوگ مسلط ہیں وہ وہاں کے معاملات کو سنورنے ہی نہیں دیتے، وہاں کے چیزوں کو سنورنے ہی نہیں دیتے۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے اور عقیدت کی پٹی کو آنکھوں سے اتار کر تھوڑا سا حقیقت پسندانہ سوچ رکھنی ہے، اور ہم آپ کو وہ چیزیں دکھائیں گے جو کہ آپ کی نظر میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل بھی ہوں گی اور کئی جگہ غلطی کرنے سے آپ کو بچا دیں گی۔ سعودیہ میں یہ چیزیں کافی آپ کو پرومیننٹ دیکھنے کو ملیں گی کہ وہاں پر جگہ جگہ پر رومالی مولوی بیٹھے ہیں جن کے عقل پر عقل گھٹ جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے، اور ان کے سمجھ میں اور کوئی چیز نہیں آتی، صرف ایک گردان ہے، شرک ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے، شرک ہو جائے گا۔ صلاۃ السلام پڑھنے لگے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شرک ہو جائے گا۔ اب فلاں بندہ وہ عمرہ کرنے گیا ہے، حج کرنے گیا، اس کے گلے میں تعویذ تو نظر آ جائے گا، لیکن شرعی طور پر جو غلط ہیں وہ کسی کو بھی نظر نہیں آئیں گی۔ نہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا کوئی اس کو روکا جائے گا، نہ ریسٹرکٹ کیا جائے گا، نہ پابند کیا جائے گا۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جن کی طرف ہم آپ کی آج اس ویڈیو میں توجہ دلائیں گے، جڑیے رہیے گا۔ نمبر ایک جو چیز ہے وہ حج و عمرہ کے مسائل سے آگاہی نہ دینا ہے۔ لاکھوں لاکھ لوگ جو ہے وہ آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے حج و عمرہ میں ایسی اغلاط کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کو دم پڑ رہا ہوتا ہے، صدقہ پڑ رہا ہوتا ہے، یا پھر کسی اور معاملات میں وہ شکار نظر آتے ہیں، لیکن ان کو چونکہ آگاہی نہیں دی جاتی۔ ایئرپورٹ پر بھی جو حج و عمرہ کے مسائل پر آگاہی دینے والا کتابچہ یا لٹریچر تقسیم کیا جاتا ہے، اس میں حج و عمرہ کے مختصر سے مسائل ہوتے ہیں۔ زیادہ طور پر اس میں یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی زیارت نہیں کرنی، غار حرا میں نہیں جانا، جبل احد پر نہیں جانا، حضرت میمونہ کے مزار مقدس پر نہیں جانا، حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر نہیں جانا، مقامات مقدسہ کی زیارت کو نہیں جانا، جاؤ گے تو شرک ہو جائے گا۔ اسی لیے شرعی طور پر ہی ان معاملات کو ذرا ٹیکل کرنا بڑا ضروری ہے۔ دیکھیے، مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں صفیں بنتی ہیں، صفوں کا وہاں کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ امام صاحب نماز پڑھائیں، پیچھے جو مقتدی ہیں وہ مسجد میں نماز پڑھیں۔ اگر مقتدیوں سے مسجد فل ہو چکی ہے اور مقتدی مسجد سے باہر آ چکے ہیں تو پھر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مسجد سے متصل رہیں۔ اگر اگلے والے مقتدی اور پچھلے والے مقتدیوں کے درمیان دو صفوں کا فاصلہ ہو گیا، یا پھر چھوٹی سڑک کا فاصلہ ہو گیا، یا اتنا فاصلہ ہو گیا جس سے ایک بیل جو ہے وہ رہٹ جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں بیل گاڑی وہ گزر سکے، تو اگلے اور پچھلے مقتدیوں کا امام سے رابطہ کٹ جائے گا۔ سمجھیں کہ پچھلے مقتدی جماعت میں شامل نہیں۔ وہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ ہوٹلز پر ہی نماز پڑھتے ہیں اسی حرم کعبہ یا مسجد نبوی کے امام کے ساتھ، جبکہ درمیان میں دو صفوں تو کیا 20 صفوں کا فاصلہ ہوتا ہے، لوگ آگے سے گزر رہے ہوتے ہیں، کسی قسم کا کوئی جناب وہ خیال نہیں رکھا جاتا، احتیاط نہیں کی جاتی۔ تو شرعی طور پر اس طرح یہ کام کرنا جائز نہیں ہے۔ کتب فقہ میں اس کی صراحت ہے، مسجد کے باہر یہ صفیں ہونا، اس کے لیے یہ دو شرطیں پائی جانی ضروری ہیں۔ اگر یہ دو شرطوں میں سے کوئی بھی ایک مسٹیک ہو گئی تو پچھلے مقتدی اگلے امام کے ساتھ جڑنے شمار نہیں کیے جائیں گے۔ بدائع الصنائع میں یہ بات لکھی ہے واضح طور پر۔ اسی طرح اگر ہم فقہ حنبلی میں دیکھیں، یہاں میں فقہ حنبلی کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ سعودی اپنے آپ کو نام نہاد طور پر فقہ حنبلی کے پیروکار شو کرواتے ہیں، جبکہ فقہ حنبلی کے پیروکار ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مقلد ہو۔ امام احمد بن حنبل کا من و عن عقیدے کو، ان کے مسائل کو من و عن تسلیم کرتا ہو۔ امام احمد بن حنبل تو سنی تھے، اہل سنت و جماعت میں سے تھے، لیکن یہ نہ ہیوں میں ہیں نہ شیعوں میں ہیں، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، تو ان کا معاملہ جو ہے وہ درمیان میں لٹکا ہوا ہے، لا الہ الا ولا الہ الا، 50-50 ہیں، نہ ان کا سر ہے نہ کوئی پیر ہے۔ علامہ انور حفیظ
اللہ پاک ان سے محفوظ فرمائے اور ان کے شر سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ فقہ حنبلی میں بھی صفوں کا اتصال ضروری قرار دیا گیا ہے۔ فقہ حنبلی کی مشہور کتاب شرح الزرکشی میں علامہ شمس الدین محمد بن عبداللہ زرکشی مصری حنبلی جو کہ 772 ہجری میں جن کا انتقال ہوا، اتنے پرانے بزرگ ہیں، اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ صفوں کا اتصال بڑا ضروری ہے۔ اس طرح انصاف فی معرفت الراجح من الخلاف میں، شرح الممتع میں، اور اسی طرح دیگر جو کتب ہیں فقہ حنبلی یا حنفی کو اٹھا لیں، صفوں کا اتصال نہایت ضروری قرار دیا گیا ہے۔ طواف کے جو معاملات ہیں ان میں بھی ذرا احتیاط کی ضرورت ہے۔ صفوں کا اتصال جب تک نہیں ہوگا تب تک بندہ جماعت میں شامل شمار نہیں کیا جائے گا۔